بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعبیر اور وظیفہ چینل میں خوش آمدید۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے سب دیکھنے، سننے اور جاننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، آج کے جو وظائف ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مشکل حاجت کے لیے، اور اس کے علاوہ ہماری کچھ اسلامی بہنوں نے ہم سے بانجھ پن کے خاتمے کے لیے وظیفہ بھی پوچھا تھا، جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں 2 وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور صدقہ جاریہ کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں، اپنے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صدقہ جاریہ کے لیے آپ بھی ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ آئیے آج کی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے، تاکہ ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ اپنے اس چینل کے توسط سے آپ کے خوابوں کی تعبیر اور وظائف شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل بزرگان دین کا تجربہ شدہ ہے اور نہایت جلد اثر کرنے والا ہے۔ کسی بھی طرح کی جائز مشکل ترین حاجت کے لیے باوضو حالت میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پر قبلہ رو ہو کر بیٹھے، اول 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے بعد لفظ یاسین 3 بار پڑھے اور پھر سورۃ یاسین پڑھنا شروع کرے۔ جب پہلی مبین پر پہنچے تو سورۃ فاتحہ شروع سے لے کر نستعین تک پڑھے اور شہادت کی انگلی کھڑی کرے، اور جب وَضْرِبْ لَهُمْ سے پڑھتا ہوا آیت مبارکہ ذالک تقدیر العزیز العلیم پر پہنچے تو اس کو 7 مرتبہ توجہ اور یکسوئی سے پڑھے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یا قدیر یا عزیز یا علیم پر پہنچے تو اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یا سلام یا رب الرحیم پڑھے۔ پھر جب لفظ مَثَلُهُمْ پر پہنچے تو 3 بار پڑھ کر مکمل کرے اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دے۔ جب نستعین پر پہنچے تو شہادت کی انگلی کھڑی کرے، مکمل اذان کہے اور پھر سورۃ فاتحہ پوری کرے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے شروع کر کے پوری سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین پڑھے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ جب یہ عمل تمام کر چکے تو پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اس تمام پڑھے ہوئے کا ثواب حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو پہنچائے اور اپنے مقصد کے حصول کی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ جو بھی مشکل ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز حل ہو جائے گی۔ یہ تمام تر چیزیں آپ اپنے پاس ایک پینسل اور کاپی کے اوپر لکھ لیجئے تاکہ آپ اس کو بروئے کار لا سکیں۔ پینسل کے ساتھ کاپی پر یہ وظیفہ بھی لکھ لیں جو کہ ہم آج آپ کے ساتھ دوسرا شیئر کر رہے ہیں، جو کہ اسلامی بہنوں نے بانجھ پن کے علاج کے لیے پوچھا تھا۔ جو عورت بانجھ ہو یا جس عورت کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اس عورت کے گلے میں ہم آپ کے ساتھ جو تعویذ شیئر کریں گے وہ آپ نے تعویذ اپنے ساتھ مندرجہ ذیل نقش باوضو حالت میں سفید کاغذ پر زعفران اور گلاب سے لکھ کر
اور موم جامع کر کے ڈال دے، اور آیت الکرسی اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی اس پر 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، یعنی تعویذ پر آیت الکرسی اور آیت کریمہ پڑھ کر دم کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز وہ عورت چند یوم کے اندر اندر حاملہ ہو جائے گی۔ ولادت کے بعد اس تعویذ کو اتار دیں، نقش ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اولاد دینا یا نہ دینا وہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے۔ انسان وسیلہ بنا سکتا ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے۔ آپ یہ عمل آزمائیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے تعبیر اور وظیفہ چینل سے مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔